قوم کے لیڈر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں IMF کی ڈیل کو فالو تھرو کرنا بہت ضروری ہے، ان کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو تھرو کرنا ضروری ہے، جسٹ بیکاز ملک کی اکانومی اڑنا شروع ہو گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ IMF کو ہم ٹاٹا بائی بائی کہتے ہیں، ہاں آنے والے دنوں میں ان کو ہم ٹاٹا بائی بائی ضرور کہہ دیں گے۔ بڑے طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنی تعریف بھی کی ہے اور آنے والے مہنگائی کے کٹس یعنی کہ مہنگائی کی انکریز کی بھی بات کر دی۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں اکانومی چل پڑی ہے، کبھی مریم صاحبہ ہاتھ میں لا رہی ہوتی ہیں UAE کی رائل فیملی سے بتا رہی ہوتی ہیں کتنی انویسٹمنٹ آنے لگی ہیں، کبھی SIFC بتاتا ہے کہ بلینز آف ڈالرز کھڑے ہیں توڑے بوئے تو کھڑے ہیں بس آن ہی لگے نے، ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جی دھیان کرو اسی ذرا آگے مہنگائی بتانی ہے کیونکہ IMF کی پالیسیز فالو کرنی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے بھی کی ہے کیونکہ آپ کے اکنامک منسٹر نے کہا ہے کہ 65 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی میجر ڈاؤن سائزنگ ہونی ہے، بیکاز IMF کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو فالو کرنے ہیں، تو مزید مہنگائی مزید برے وقت آپ توقع کر سکتے ہیں 2025 میں۔ یہ ہیں جی ملک کے پرائم منسٹر جو کبھی کہتے ہیں احتجاج کرنے کا طریقہ ہے ہو، کبھی کہتے ہیں IMF کو ابھی ٹاٹا ہم نہیں کہہ سکتے۔ تھوڑا سا نا جو ایک چیز مسنگ تھی عمران خان کے دور میں، ان کی بڑی تنقید بھی اس بات پہ ہوئی تھی کہ وہ اسٹیٹسمین نہیں ہیں جی، تو تڑا کر کے گالم گلوچ کر کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی ہمارے نئے اسٹیٹسمین صاحب۔ بہرحال اکنامک ریکوری تو لگ نہیں رہی، ساتھ ہی ساتھ IT منسٹر صاحب شہزاد خواجہ صاحب نے ایک نیا بام شیل ڈراپ کر دیا۔ وہ کیا بام شیل ہے؟ بہت ساری کمپنیز جن کے میجر کانٹریکٹس تھے باہر، وہ اسٹار لنک سروسز جو ایلن مسک کی کمپنی ہے جو لو آربٹنگ سیٹلائٹ کے تحت انٹرنیٹ کہیں بھی دے سکتی ہیں، ان کو ڈائریکٹ اوورسیز ریٹ پہ پے کر کے انٹرنیٹ ایکسیس کرتے ہیں، کم از کم انٹرنیٹ تو ڈسرپٹیڈ آئے گا۔ اب یہ چیز سرکار کو قبول نہیں تھی تو انہوں نے اسپیشل میٹنگ کی دیکھنے کے لیے کہ یار ان کو ہم کس طرح ریگولیٹ کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر بچے کو پتہ چل گیا کہ آپ چند پیسے دے کے اسٹار لنک کی سروسز لے سکتے ہیں، ابھی تو ویسے 750 پاؤنڈز اے منتھ ہے، کافی مہنگا ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن ایلن مسک بھی اس کے اوپر سوچ رہا ہے کہ یار کیوں نہ انٹرنیٹ پورے دنیا میں سستے میں فراہم کر دوں، تو اگر انٹرنیٹ ان بچوں کو ڈائریکٹلی مل گیا جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا۔ ابھی آپ سوچیں کریک ڈاؤنس کے باوجود، انٹرنیٹ تھروٹل کرنے کے باوجود زیرو عزت ہے گورنمنٹ کی سوشل میڈیا پہ، زیرو، ٹھیک ہے، مگر میرا نہیں خیال کوئی بندہ ڈرتے ہوئے بھی گورنمنٹ کے حق میں پوسٹ کرتا ہے، بے شک وہ ایکچولی کوئی اچھا بھی کر رہے ہوں، اتنی بری ریپوٹیشن ہے ان کی۔ تو اب اسٹار لنک کو بھی یا لو آربٹنگ سیٹلائٹس کو بھی کنٹرول کرنا ان کی خواہش ہے۔ ویسے یہ خواہش ادھوری رہ جائے گی، پوچھیں کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار آنے کا مطلب ہے ایلن مسک کی سرکار آ رہی ہے۔ ایلن مسک اس وقت ایک میجر ویزا ایشو کرائسس امریکہ میں بنا کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کو انڈیا سے لیبر چاہیے سستا، تاکہ وہ لیبر ایکسپلوٹیشن کنٹینیو کر سکے ٹویٹر اور کہیں اور اپنی کمپنیز کے اندر، اور سرکار کے لیے ٹھیک ہے، مسک صاحب نے کہہ دیا تو کر دیں، کیونکہ ایلن مسک نے پلیٹ فارم کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹر کے اوپر جب ان کو کوئی اور جگہ نہیں فور فرنٹ پہ آنے دیتی تھی۔ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ مارک زکربرگ کی ایک ویڈیو ہے جہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ فیس بک اور میٹا یعنی فیس بک اور انسٹاگرام اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس جو فیکٹ چیکنگ کے حوالے سے ان کو چینج کر رہا ہے۔ پہلے فیس بک بڑے ٹھوس کانٹریکٹس دیتا تھا اپنے من پسند لوگوں کو ایک نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹس پہ، یعنی کہ آپ فیس بک پہ کوئی پوسٹ کرتے تھے جو فیس بک کی آئیڈیالوجی سے ڈفر کرتی تھی، یعنی کہ آپ تھوڑے کنزرویٹو تھے، تھوڑے سے زیادہ آپ کوشچن کرتے تھے اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کے پوسٹ جو تھے ڈیمونیٹائز ہوتے تھے، شیڈو بین ہوتے تھے یا چینلز بین ہو جاتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم واپس کمیونٹی پوسٹ چیکنگ پہ آ رہے ہیں، یعنی کمیونٹی بتائے گی، یعنی فیس بک کے یوزرز بتائیں گے کہ کیا چیز لگنی چاہیے یا نہیں، جس طرح ویکیپیڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ یعنی کہ ایک پبلک میس فیکٹ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے ایز اپوز ٹو اسپیسیفک کمپنیز جو پے ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سگنل انہوں نے کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ فریڈم آف اسپیچ ہو۔ اب یہ ساری بکواس فریڈم آف اسپیچ کی جب کنزرویٹو لوگ کر رہے تھے کہ لبرل پلیٹ فارمز کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جس طرح یوٹیوب نے ہمارے پہ کریک ڈاؤن کیا فلسطین کی رپورٹنگ کے لیے، تو اب آپ کو وہاں نیریٹو میں شفٹ نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکن گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے۔
اب جو گورنمنٹ آ گئی وہ بہت پرو فریڈم آف اسپیچ ہے, وہ ایکسٹریم تک فریڈم آف اسپیچ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. تو پاکستان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ پوسٹ ٹرمپ آنے کے کافی چیزیں ایز فار ایز دی انٹرنیٹ از کنسرنڈ, فریڈم آف اسپیچ از کنسرنڈ, چینج کریں گی. اب تو باقاعدہ اسپیسیفک کانٹریکٹس کھول کے ایلن مسک ٹویٹ کر رہا ہے کہ وہ امریکن گورنمنٹ طالبان کو فنڈ کر رہی ہے, امریکن گورنمنٹ اس پولیٹیشین کو فنڈ کر رہی ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ہے نا کہ اب سارے راز کھلیں گے, سارے اس حمام میں ایک دفعہ کپڑوں کے بغیر نظر آئیں گے, تو آپ کو ان کی اصلی چہرے نظر آ جائیں گے. میں ذاتی طور پہ ایک این جی او کو جانتا ہوں جن کی کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہے کانٹینٹ پروڈیوس کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائپ کی. جی, اور وہ ایک بہت ریناؤنڈ لائر کا پلیٹ فارم تھا, فوت ہو گئے ہیں وہ لائر, لیکن ان کا وہ پلیٹ فارم ہے. تو باقی آپ سوچ لیں کیا ایجنڈا پش ہو رہا ہے. جب یہ چیزیں کال آؤٹ ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا چینج پاکستان میں بھی آئے گا. پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, اس وقت عمران خان کو ڈیل پہ ڈیل آفر ہو رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کنفرم کر دیا عمران خان سے مذاکرات کر کے کہ جناب علی مین گنڈا پور صاحب نے ہاؤس اریسٹ کی ڈیل آفر کروائی ہے, جو خان صاحب نے ریفیوز کر دی ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب وہ بندہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بنتی جا رہی ہے. ہاں, کیا اسٹیبلشمنٹ اس کا مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ نہیں. لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے دے دیتا ہوں, ایسا کوئی لمحہ نہیں آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ اس ضد پہ آ جائے گی کہ جی امریکہ کا پریشر آ رہا ہے لہٰذا عمران خان کو ہم ریلیز نہیں کریں گے یا اس کو فیئر ٹرائل کے تحت نہیں ٹریٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کی پاکستان آرمی نے بار بار پڑھایا تھا کہ جو ہماری امریکن ڈپینڈنسی ہے ویپنس ٹیک کی, ٹیکنالوجی کی, وہ بہت زیادہ ہے. اور چائنا تو فی الحال آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا, بلکہ چائنا کے نئے اعلائے افغانستان کے خلاف آپ فسادات کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی جو ٹریپ آپ اپنے لیے کسی کے لیے بناتے ہیں اس میں اکثر اوقات آپ خود گر جاتے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے. اسپیکنگ آف اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ایک محسن ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر غلام, ان کو نوکری نہیں مل رہی تھی, تو ان کو دوبارہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے ایجوکیشن باڈی فار ریلیجس افیئرز, یعنی کہ ریلیجس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ہیڈ گورنمنٹ کی طرف سے. ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں یہ بحث بے معنی ہے, وہ اچھا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. صرف یہ امپورٹنٹ ہے کو بتانے کے لیے کہ سرکار کتنی محنت کر رہی ہے ریٹائرڈ لوگوں کی روزگار ڈھونڈنے کے لیے, کیونکہ جتنے لوگ پروفیشنل ورکنگ فیلڈ میں ان کے کام عمر ہے کام کرنے کی, ان کو تو نوکریاں مل چکی ہیں, اب تو ریٹائرڈ لوگ بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں. یہ وہ انتھک محنت ہے جس کی پاک فوج بات کرتی ہے. بہت انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ وی آر ناٹ ہائرنگ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جو بندہ ایجوکیٹڈ ہے اس فیلڈ کے اندر, جس کو ریکوزٹ نالج ہے, اس کو ہیڈ نہیں لگایا جائے گا, ایک آفیسر کو لگایا جائے گا. کیوں لگایا جائے گا؟ کہ ایک اسپیشل انٹرسٹ گروپ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے ان سیمینریز کے تھرو بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں, معاشرے میں جاتے ہیں, تو ان کی ذہن سازی کیا ہوتی ہے اس کے اوپر فوجی نظر ہونا بہت ضروری ہے. آلریڈی ہمارا ایجوکیشن سسٹم شیمبلز میں, ہمارا مدرسہ سسٹم شیمبلز میں, اس کے اوپر آپ نے وہ بندہ بٹھا جس کا ایجوکیشن سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ ایک بڑی سیڈ ریئلٹی ہے. ویسے آہستہ آہستہ گیم پکتی جا رہی ہے, یعنی کہ 2024 جو ایک مشکل دور تھا پی ٹی آئی کا, جہاں پہ ظلم بربریت کی انتہا تھی, کوئی سیاسی وے آؤٹ نظر نہیں آتا, اب آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتے نظر آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کا زور نہیں ٹوٹ رہا. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ایم کیو ایم سے میں ملانا چاہوں گا پی ٹی آئی کو. کیوں؟ ایک انتہائی پاپولر لیڈر تھا الطاف حسین کراچی کے لوگوں کے لیے, انسین فالوئنگ تھی. مثلا جو بندہ ایک کال پہ 5 منٹ میں کراچی بند اور 15 منٹ میں سندھ بند کر سکتا ہے, وہ ایک انسینلی پاپولر لیڈر ہوتا ہے. اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا تھا کہ جب الطاف حسین یہاں سے چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے تھے, بعد میں جس بندوں کے تھرو وہ پارٹی چلاتے تھے وہ بڑے ہوتے گئے, اس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, کئی اور لوگ ہیں. ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے توڑ کے اس کے خلاف کیا. محبت بانی ایم کیو ایم کی انہوں نے کم نہیں کی لوگوں کے دلوں میں, جو آج بھی مہاجر ہیں وہاں پہ وہ اس کو اچھی طرح یاد کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر الطاف حسین تھا, لیکن پارٹی کو انہوں نے سارٹ آف ڈسٹروائے کر دیا. یہی موڈس آپرینڈی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان کوئی نہ کوئی ڈیل بنا لے, باقی پھر اسی سامنا گے. لیکن اس وقت خان صاحب نے نہیں ملائی, اور شاید ایم کیو ایم کی مثال سے سیکھ کے انہوں نے نہیں ملا کہ نہیں کمپرومائز نہیں کرنا. ایک بڑی اچھی بات ہے ہمارے دوست نے فرمائی, اس نے کہا یار عمران خان بہت برا آدمی ہے, اس کی زیرو عقل ہے, لیکن ابھی تک پورے سسٹم کو انگلی پہ وہ نچا رہا ہے, اتنا ہی وہ بیوقوف نہیں ہوگا. شاید عمران خان صاحب کی ساری زندگی گڈ لک چلتی رہی ہے. میں ایک صحافی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک پوڈکاسٹ, تو کہتے جی پتہ نہیں عمران خان صاحب شاید کرکٹ میں بھی بال اصل میں سوئنگ کرتے تھے یا ریگ مال مارتے تھے, انہوں نے اس چیز کو بھی ڈاؤٹ کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی صرف گڈ لک ہے, اس کا اپنا ذاتی ٹیلنٹ نہیں, تو یہی بیوقوفی ہوگی.
پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت ایک ہی بے تاج بادشاہ ہے، وہی ساری مووز کرتا ہے اور سب بیٹھ کے صرف تماشا کرتے ہیں۔ عمران خان کے ناقدین، عمران خان کے حمایتی، سب کی روزی روٹی اس سے منسلک ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بندہ جب اتنا بڑا ہو جائے پھر اس کی من بھی لینی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہوگا جو بھی وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور مجھے نہیں نظر آتا ایسی کوئی سچویشن جہاں مائنس عمران خان پاکستان کی اکنامک ریوائول ہوتی ہے۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔